تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو کہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. لگا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ. تسی سارے کھانا کھا کے آئے ہو؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے. اگر کھا کے آتا تو کیا حال ہوتا. میری بات سمجھ آئیے. میں مجاہد صاحب کی آمد پر آپ سے نعرہ لگوایا ہے. آپ کا میں شکر گزار ہوں، لیکن میں مہاجرہ آباد پر گلہ بھی کرتا ہوں. جیسا پروگرام تھا اس طرح ہم نہیں آئے، اس طرح ہم نہیں آئے. اگر میں کل جمعہ میں اعلان کر دیتا کہ لنگر وسیع ہوگا، بولو، اگر میں اعلان کر دیتا کہ لنگر، پھر تو آتے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ لنگر وسیع ہوگا، میں نے تو یہ کہا کہ دل وسیع ہوگا. بولو بولو، کیا ہوگا؟ دل وسیع ہوگا. وسیع دل رکھو، دل و دماغ کو وسیع رکھو. خدا کی قسم اللہ تمہیں جو ہے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اس نبی کو بسا لو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میں نے مانا ہے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ قصور وہ نہیں ہے جو لاہور کے پاس ہے. سمجھے بات؟ میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ارے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، اصل بیان تو مولانا کا ہے. میں ویسے ہی بغیر کہے کھڑا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں نوجوانوں کے بارے میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج کل کے لڑکے اپنے فیشن پہ ناز کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ کہہ دو کچھ اور اونچی کہو. تمہیں سبحان اللہ پہ ہتھ کڑی نہیں لگتی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ہاتھ کڑی بنے گی بھی نہیں. کیوں؟ ہماری کلائی میں حکومت کی ہاتھ کڑی نہیں آتی. مولانا کو ہاتھ کڑی بنا کے دکھاؤ. پہلے تو لوہار کو بلاؤ پھر بات کریں گے. اور سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور نوجوانوں تمہیں کہہ رہا ہوں، آج کل کے آخری بات ہے، آج کل کے لڑکے اپنے فیشن پہ ناز کرتے ہیں. پوری نماز آتی نہیں، مولانا سے انگلش میں بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مقام نبی تو مقام نبی ہے مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے مقام نبی تو مقام صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے سر کو ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہیں امانت ہے ان کی بس اب شان دیں گے سب حضرات ایک خدوشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین گرامی قدر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے بنایا اس امت کو خالق ارض و سما نے تمام امتوں سے بہتر بنایا اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ جو قرآن نے ہمیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے اپنا پیغام سناتے پھر دوسرا نبی پھر تیسرا نبی اس طرح 1,44,000 کو بیش انبیاء آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، دعوت کو آگے لے کر چلنے کی ذمہ داری اس امت کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر آگے چلیں گے تو اللہ رب العزت نے پھر ہمیں باقی ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ بنا دیا۔ دنیا میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو پیغام کو لے کر چلنا۔ اب اس نبی علیہ السلام کے پیغام کو جو ہم لے کر چلیں گے وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، ان کی آمد کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کے تابع کرنا۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اللہ نے جس ذات کو ہماری طرف بھیجا، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جتنا کوئی اعلیٰ ہوتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چل کر بندہ اسی کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی منمانی سے چلے گا تو پھر بڑوں کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرنا۔ اب اچھائی کا حکم کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور 3 طبقوں کے لیے الگ الگ طریقہ ہے۔ ایک وہ طبقہ جو حاکم ہے، اس کو حکم کرنے کا طریقہ جو شریعت نے متعین کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قانون کی طاقت کو استعمال کر کے جو اللہ کے احکام ہیں ان کا نفاذ کرے۔ اور دوسرا کہ وہ شخص جس کے اختیار میں، دائرہ کار میں جتنے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے متحد لوگوں کو، والد ہے تو اولاد کو، استاد ہے شاگردوں کو، پیر ہے تو اپنے مریدوں کو، ان اچھائیوں کا حکم دے جو فرائض میں شامل ہیں، کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور دین کے وہ تمام تقاضے کہ جن کو پورا کر کے انسان جو انسان بنتا ہے، ان اپنے ماننے والے جو تابع ہیں ان کے ذریعے سے ان پر احکام نافذ کرے اور ان کو اس کی تربیت اور ترغیب دے جس میں ان کی اصلاح ممکن ہو۔ تیسرے درجہ عام لوگوں کا ہے کہ جو ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں، وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اچھائی کا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور اس بات کی تمیز کرتے ہیں کہ اچھائی کیا چیز ہے، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، عبادات کرنا، حرام سے بچنا، یہ ساری اچھائی کا حکم ہے۔ جس طرح اچھائی کے لیے حاکم وقت کو اس کے نفاذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح حاکم وقت کو منکر کے ساتھ اسی انداز میں اس کو روکنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے اس برائی سے روکے کہ جو برائی معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو کرے۔ جب وہ کام اپنی اس حیثیت کے مطابق پیغام کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے اور اس چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے، مجھے کسی سے کیا، اور میں اپنا آپ کو ٹھیک کر لوں، کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسے لوگ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو جو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، مبادہ ایسا وقت آ جائے کہ جب تمہارے اوپر مصائب، مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور تم پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو کہ اللہ ہم سے مصیبتیں ٹل جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری بات کو نہ سنے۔ اللہ کے ہاں اپنی بات کو سنانے کے لیے جو اللہ نے تم پر فرض عائد کیا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کام کو مرتے دم تک جب کرتے رہو گے اور برائی کے خاتمے کی کوشش کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے نفاذ کے لیے دعوت کا پیغام جاری رکھو گے، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ گے، اپنے متحد لوگوں کو بھی سکھاؤ گے، تو اللہ رب العزت ہر آنے والی مشکل کے لیے جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے وہ تمہارے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مسلمان ذلت رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہمارا لباس بدل گیا، ہماری تہذیب بدل گئی، ہمارا کلچر بدل گیا، ہم تو اپنے آپ کو غیروں کی مشابہ بنانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرو گے کل قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے۔ آج ہر نوجوان آج انڈین ہیروز کی شکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا لباس، اپنی وضاحت، اپنا سٹائل غیروں جیسے بناتے ہیں۔ اور اب تو یہاں تک انڈین ڈرامے دے دے کے اب ہمارے ہاں عام ہندی زبان کے الفاظ بھی اور اس ڈائیلینگ کو بھی بچے بولنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہمارے ڈائیلاگ کیا تھے، ہماری تہذیب کیا تھی، ہم اپنی تہذیب سے ناواقف ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھڑی ہوتی ہے تو اللہ پھر اس کو مغلوب نہیں کرتا۔ یہ ادوار گزرتے رہے، جب بھی یہ حالات مسلمانوں پہ آئے اور اسی وجہ سے آئے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا، ہمارے آئیڈیل آج غیر مسلم ہو گئے، غیر مسلم ہیرو بن گئے، اور جس کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل جو ہے اپنے ان ہیروز کو بھول گئی۔ آج مسلمان کے ذہن سے، نوجوانوں کے ذہن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام بھول گیا، جس کی وجہ سے آج اصحاب رسول کا دشمن آج ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے صدیق اکبر کی کردار کشی کرتا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بڑوں کا احترام بھول جائیں گے، ان کی تہذیب بھول جائیں گے، ان کی عادات بھول جائیں گے، ان کے مرتبے اور مقام کو بھول جائیں گے، تو پھر ہمیں ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی جس قوم نے اصحاب رسول کے دور کو یاد کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ آج افغانستان کی سرزمین پہ جا کے دیکھیے، جن کو پوری دنیا نے آج سے 20 سال پہلے دہشت گرد قرار دیا تھا، نہ انہوں نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور نہ ہی اپنی شلوار بدلی، اور اسی لباس، اسی وضاحت میں آج دنیا کفر کے ایوانوں کے اندر وہ اپنی پگڑی داڑیوں کے ساتھ اپنے اسی سادے لباس کے ساتھ جاتے ہیں تو کافر لڑکھڑا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں 90 91 92 اس دور میں گئے، چاہ دے پارا جنگ کڑے دے، کہتا ہم خدا دے پارا جنگ کڑے دے، بابا ستا آزادی نہ پکار دی، کہتا نا خون آزادی مزادی نہ پیئیں دی، ہم آزادی کو نہیں جانتے، آزادی کیا ہوتی ہے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں پھر اللہ کو غالب کرتا ہے۔ کشمیر میں آزادی کے لیے لڑتے 70 سال گزر گئے، فلسطین میں آزادی کے لیے لڑتے ہوئے 70 سال گزر گئے، برما میں کتنا عرصہ گزر گیا، بوسنیا میں
جب آزادی کی آوازیں لگتی رہی تو کسی کی مدد نہ آئی، کیونکہ اللہ کی مدد جہاد کے ساتھ ہے، اور جہاد اللہ کے لیے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا جہاد قیامت تک رہے گا، اور ہمارے نبی جہادی تھے۔ آج ہم لفظ جہاد سن کے اپنے کان مروڑ لیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جہادی نہ کہہ دے۔ میرے بھائیوں، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرنے والے اتنے جرت مند ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں تمہیں چیلنج کریں گے، تم ہماری بات کو غلط ثابت کرو۔ اتنی جرت تب ہوئی کہ جب ہماری غفلت دیکھی اور انہوں نے سوچا کہ اب صحابہ کے دیوانے شاید سو گئے ہیں، لیکن نہیں، الحمدللہ جو لوگ صحابہ کے لیے اپنی جانیں ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہیں وہ آج بھی دیوانوں کی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہتر عمر بننا ہے، امتن خیر امتن بننا ہے تو آپ کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کے چلیں گے اور صحابہ کی مدح کے ہم گن گائیں گے، صحابہ کے دفاع کی آواز اٹھائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر سکتی۔ صحابہ کے دور کو اگر زندہ کیا تو افغانستان کے مجاہدین نے کیا، اور آج بھی اللہ نے کی مدد ان کے ساتھ آئی اور دنیا کفر کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو پمال کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو جو شاہ رخ خان بننا چاہتے ہیں، جو انڈیا کے ہیروز بننا چاہتے ہیں، ان کو ترکوں کا ارتغلی بنا دے، ان کو عثمانی بنا دے، یا اللہ ان کو نور گولی بنا دے، اور ان کو بامسی بنا دے، ان کو ان جیسے ترکوں کے وہ صدیوں بعد آنے والے مجاہدین جنہوں نے ترک ایک قبیلہ جو کائیوں کا قبیلہ ہے، چرواہوں کا قبیلہ ہے، اس قبیلے نے جب یہ آواز اٹھائی ایک ہی کہتے تھے ہم اللہ کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اور دنیا کے اندر 600 سال حکومت کر کے دکھائی۔ تو میرے بھائیوں، مجاہد بنو، دیندار بنو اور دین کی طرف آؤ تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔